रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, कल हमने आखिरी आयत पढ़ी थी, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अल अकबर, नहीं उस दिन की घबराहट उन्हें गमगीन करेगी। घबराहट किस दिन की? वो जिस दिन सूर फूंका जाएगा। कौन सा सूर? दूसरा सूर फूंका जाएगा, जिस दिन उठाया जाएगा, जिस दिन रोज़े महशर की तरफ सारे जो है वो हांके जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। वततलक्काहुमुल मलाइकाते, और उनकी मुलाकात होगी, इस्तकबाल करेंगे उनका फरिश्ते। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया जाता था। तो इस दिन के बारे में, इसी दिन से मुनासबत से अब उस दिन के बारे में बताया जा रहा है कि वो दिन क्या होगा। यौमा, उस दिन, याद करो उस दिन को। नत्वी लफ्ज़ तय्युन से है, जिसका माना होता है लपेट देना। कहा जाता है कि ज़मीन और आसमान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में होंगे, हाथ में लिपटे हुए होंगे। नत्वी अस्समा, नून जो है वो लामात मज़ारे के लिए लगा हुआ है। उस दिन हम लपेट देंगे समा, आसमान को। एक चीज़ नोट कीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमेशा कुरान पाक में समावात आया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आसमान लिखा हुआ है, समा। जिस दिन हम लपेट देंगे आसमान को। कती काफ जो है वो हरफ तशबीह के तौर पे लगा हुआ है। जैसे लपेटा जाता है सिजल किससे है? लफ्ज़ जो है वो सिजल जो है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिजील हमने पढ़ा हुआ है पहले। सिजील किससे है? वो संगिल से है। संगिल का माना क्या होता है? पत्थर। पहले होता था कि पत्थर के ऊपर लिखा जाता था, उसके बाद हर वो चीज़ जिसके ऊपर लिखा जाता है उसको जो है वो सिजल के नाम से पुकारा जाने लगा। तो यहाँ पे जो है वो कती सिजले, जिस तरह ढेर लपेटा जाता है अलकुतब कागज़ों का, जिस तरह कागज़ों का एक ढेर जो है वो लपेटा जाता है, इस तरह जो है वो हम आसमान को जो है वो लपेट देंगे। कमा, जैसा कि हरफ तशबीह बदाना क्या? इब्तदा की हमने, इब्दा उनसे नाम मुतकल्लम के लिए लगा हुआ है। जैसे इब्तदा की हमने, शुरू किया हमने, अव्वला पहली दफ़ा, खल्किन पैदा करेंगे, नुईदुहु जिस तरह पहली दफ़ा हमने पैदा किया, कमा बदाना अव्वला खल्किन जिस तरह पहली दफ़ा हमने जो है वो इसकी तख्लीक की। नोईदो लफ्ज़ किससे है? इयादत उनसे। इयादा का माना क्या होता है? दोबारा करना किसी चीज़ का। नून अलामत मज़ारे के लिए लगा हुआ है, हु जो है वो गायब की ज़मीर लगी है। नोईदुहु हम दोबारा करेंगे। वादन अलैना, वादा है हम पर, ये हमारी तरफ से वादा है। वादन अलैना, हम पर वादा है कि ये हम साबित करके और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि इन्ना बेशक कुन्ना हम हैं फाइलीन, ये करने वाले, हम ये करने वाले हैं और हम ये यकीनन करके रहेंगे। वाला कद, और लाम भी लाजम के लिए लगा, कद भी लाजम के लिए लगा, और बिलाशुबा तहकीक कताबना लिखा हमने। फिर ज़बूर लफ्ज़ का, ज़बूर लफ्ज़ जो है वह ज़ुबर की जमा है। ज़ुबर का माना होता है किताब। एक तो मफहूम इसका लिया गया कि ज़बूर वो किताब जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी थी, लेकिन इसका जो मफहूम लिया जाता है वो लिया जाता है तमाम किताबें, अंबिया इकराम पर उतारी जाने वाली तमाम किताबें, इसलिए यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया। ज़ुबर किताब को कहते हैं, ज़बूर उसकी जमा होती है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर, बिलाशुबा किताबों में हमने लिख दिया, मिन बाद ज़िक्र, पंदो नसीहत के बाद, नसीहत करने के बाद, याद दहानी करने के बाद हमने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? अन्नल अर्दा, बेशक जमीन का, यार सोहा, बेशक ये के जमीन, यार सोहा हम वारिस बनाते हैं इसके, इबादियस सालिहून, अपने साले लोगों को। बेशक हमने उसमें लिख रखा है, लिख दिया हुआ है कि हम इस जमीन के वारिस अपने साले लोगों को जो है वो बनाते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये ज़मीन कौन सी है, इसके ऊपर हम फिर बाद में जो है वो बात करते हैं। इन्न फी हाज़ा, बेशक ये इसमें है, लबलागन, कफ़ायत है, पहुंच जाना है इसके ज़रिए से, लिकौमिन आबिदीन, किस तक, कहाँ तक? उस ज़मीन तक जिसके वारिस जो है वो हम अपने लोगों को बनाते हैं।
इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन। लबलागन का मतलब बलूगन से है, इससे माना कफ़ायत करना भी होता है, काफ़ी करना भी, काफ़ी होना भी होता है, और इसका माना पहुंचना भी होता है। इन्ना फी, बेशक ये है, यकीनन मेरे बंदे जो है वो इस तक पहुंचेंगे। वमा अरसलना का, और नहीं भेजा, इरसाल किया हमने आपको, इल्ला मगर, रहमतन लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इरशाद फरमाया गया है। दोबारा तर्जुमा देखिए, यौमा नत्वी अस्समा, उस दिन लपेट देंगे हम आसमान को, कतई सिजल लिल कुतुब, जिस तरह कागज़ों का एक ढेर जो है वो लपेटा जाता है, जिस तरह एक कागज़ों का एक रद्दी, एक टुकड़ा जो है, कागज़ हों इकट्ठे और उनको लपेटा जाता है, इस तरह आसमान को लपेट देंगे हम। कमा बदाना अव्वल खलकिन, जैसा कि हमने पहली दफ़ा पैदा किया था। नुईदहु, हम इसको लौटाएंगे, दोबारा हम इसको जो है वो करेंगे। वादन अलैना, वादा है हमारे ऊपर। इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम ये करके रहने वाले हैं, बेशक हम करेंगे। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, और बिलाशुबा तहकीक हमने किताबों में लिख दिया बाद पंदो नसीहत के, बाद नसीहत के, कि इस ज़मीन के वारिस हम अपने साले लोगों को बना लेते हैं। इस लफ्ज़ को भी जो है वो ज़हन में रखिए। जो मगरब के शदाई लोग हैं उन्होंने साले का तर्जुमा भी जो है वो कुछ और कर रखा हुआ है। इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, बेशक इसमें इबादत करने वालों के लिए, गुलामों के लिए जो है वो कफ़ायत है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। अब पहली बात तो ये है, यौमा नत्वी अस्समा, हम लपेट देंगे आसमान को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन ज़मीन और आसमान मेरे हाथ में लिपटे हुए होंगे, मुट्ठी में होगी ज़मीन अल्लाह के हाथ में, उस दिन जो है वो आसमान लिपटा होगा। यहाँ पे बात एक ही आसमान की गई है, यहाँ पे समावात का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? इससे मुराद जो है वल्लाह आलम ये लिया जाता है कि सिर्फ ज़मीन के ऊपर जो आसमान है इसको लपेट दिया जाएगा, और इसको लपेटने के बाद फिर जो है वो रोज़े महशर, उस दिन जो है वो हिसाब किताब शुरू होगा। और फिर हम, जैसे कि कागज़ों का ढेर लपेट दिया जाता है, आसमान को लपेट दिया जाएगा। इसी बात को आगे देखिएगा, जैसे कि पहली दफ़ा तख्लीक किया हमने, जैसे पहली दफ़ा पैदा किया, नोईदहु, हम यकीनन उसी को जो है उसका इयादा करेंगे। बात वही है कि लोग जो कहते हैं कि रोज़े क़यामत के बारे में कि किसने देखी है वो घड़ी, और क्या जब हम मर जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा पैदा किए जाएंगे? तो अल्लाह ने ना सिर्फ इस मखलूक का, बल्कि अल्लाह ने कहा कि उस दिन सब कुछ जो है वो मैं दोबारा पैदा करूंगा। कमा बदाना अव्वल खलकिन, जिस तरह पहली दफ़ा इब्तिदा की थी। पहली दफ़ा इब्तिदा करना मुश्किल होता है, एक चीज़ जब बन जाए तो फिर उसका दोबारा इयादा करना जो है वो आसान होता है। नोईदहु, यकीनन हम इसको करेंगे। वादन अलैना, ये सच्चा ये वादा है हम पे, यानी कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से वादा कर दिया कि ये काम होकर रहेगा। जब ये होकर रहना है तो रोज़े महशर होना है, उस दिन सारे उठाए जाएंगे, लेकिन जो मोमिन होंगे वो मोमिनों के लिए वो कोई घबराहट नहीं होगी। ये उस दिन का तस्करा किया जा रहा है कि उस दिन घबराहट, कौन सी घबराहट? एक तो उस वक्त जो है वो आखिरी वक्त की नुफ़ख़ा फ़िस्सूर, सूरह सानी की जो है वो उस वक्त की घबराहट, और फिर रोज़े महशर वाले दिन की घबराहट के उस दिन इकट्ठे होना है और अल्लाह की तरफ जो है वो जाना है। वो उस दिन, हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, वो दिन जिसका तुमसे वादा। कौन सा दिन? जिस दिन हम आसमानों को लपेट देंगे, जिस दिन जो है वो हम जैसे कागज़ों को लपेटा जाता है, जिस तरह हमने पहली दफ़ा तख्लीक किया, हम दोबारा भी कर रहे हैं, ये वादा रहा हमारे ऊपर। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, बेशक हम ये करने वाले हैं, हम ये करके रहेंगे। वलक़द कतबना मिन बाद कतबना फ़िज़ ज़बूर, और किताबों में हमने नसीहत करने के बाद ये यकीनन लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कि ज़मीन के वारिस हम अपने साले बंदों को बनाते हैं। इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे ज़मीन के, अब ये कौन सी ज़मीन यहाँ से मुराद ली गई है? कौन सी ज़मीन? एक तो ये कहा जाता है कि ये जन्नत की ज़मीन जिसकी जो है वो बात की जा रही है कि जितने मोमिन, जितने सारे लोग होंगे जो अल्लाह के अहकामात पे पूरे उतरेंगे, अल्लाह की आजमाइश में पूरे उतरेंगे, जन्नत की ज़मीन के वारिस वो होंगे। लेकिन यहाँ से मुराद जो है वो ये भी ली गई है, इन्नल अर्द लिल्लाह युरिसुहा मन यशा मिन इबादिही, बेशक ज़मीन के ऊपर ज़मीन अल्लाह ही की है, वो जिसको चाहता है इसमें से अपने बंदों में से जो है वो उसका वारिस जो है वो बना देता है।
اب جو لفظ صالح لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ صالح سے مراد انہوں نے وہ لوگ، بعض مغرب کے شدائی ہیں کہ جو مصالحت پسند لوگ ہیں، چاہے وہ کافر بھی ہیں، اللہ ان کو جو ہے ان کے جو ہے وہ نیکیوں کے، ان کے اچھے کاموں کے وہ ان کو بلا دیتا ہے۔ ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، یہ بات صرف ان صالح لوگوں کی ہو رہی ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے صالح اعمال کیے، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم بنا دیں گے۔ اب زمین یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک کنسپٹ یہی ہے کہ جس دن آسمان یہ والا لپیٹ دیا جائے گا، اسی زمین کو جو ہے وہ جنت کی شکل دے دی جائے گی، واللہ عالم۔ یہ مفسرین کرام کا جو ہے وہ انہوں نے ایک لیا ہوا آئیڈیا کہ ہو سکتا ہے اسی زمین کو کنورٹ کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں زمین سے مراد جو ہے وہ جنت کی زمین جو ہے وہ لی ہوئی ہے، کہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی زمین کے جو ہے وہ وارث بنا دیے جائیں گے۔ ان فی ھذا، اور بے شک یہ جو کتابوں کی بات ہو رہی ہے، اس کتابوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کتابوں میں وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے عابدین کے لیے، اور وہ طریقہ ہمارے سامنے ہے، کھلی کھلی چیز، یہ کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اسی زمین کے بارے میں قالوا الحمدللہ الذی، اور وہ کہیں گے اس وقت، کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یہ جو وعدہ، جیسے یہاں بھی اللہ نے کہا وعدن علینا، اسی طرح وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ کون سا وعدہ سچا ہے؟ کہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث اپنے سارے لوگوں کو بناؤں گا، اور یہی ورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، ہمیں بنا دیا زمین کا وارث، جہاں چاہیں ہم اس میں جو ہے وہ رہتے رہیں۔ تو یہاں پہ اسی وعدے کا بعد جیسے یہ وعدہ ہے ویسے یہ وعدہ بھی ہے، اور اس وعدے پہ پورا اترنے کے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے، ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، ہم نے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے پہنچنے کا طریقہ بتا دیا، راستہ بتا دیا۔ کافی ہے، کیا کافی ہے؟ یہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے سیرت طیبہ کافی ہے۔ بس یہ چیزیں پکڑ لیں، زمین کے وارث بھی ہوں گے، نہ اس دن جو ہے گھبراہٹ ہوگی، نہ اس دن کچھ ہوگا، جیسے پہلی آیت کریمہ میں تھا کہ ان کو اس دن کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ایک تو مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں، قرآن لے کے آئے، اپنے عمل سے اس قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کر دکھایا، ایک تو وہ رحمت ہے۔ اب کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب کافروں کے لیے کس سینس میں رحمت ہے؟ کہ وہ عذاب جو پچھلی قوموں پہ آیا کرتے تھے، جہاں پہ مسخ ہو جانے کا عذاب، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، زمین میں دھنس جانے کا عذاب، پوری زمین سے جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا عذاب، یہ عذاب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافروں کے اوپر نہیں آئے، اور یہی ان کے لیے باعث رحمت ہے کہ وہ عذاب جو ہے وہ کہا میری قوم کے لیے نہیں آئے۔ اور کبھی آپ نے کسی قوم کے لیے لعنت کی دعا جو ہے وہ نہیں کی، کسی کو آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی، اور کہا اگر میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، میرے منہ سے بھی کوئی ایسی لفظ نکل جائے تو وہ دوسروں کے حق میں رحمت جو ہے وہ ثابت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے رحمت ہیں۔ رحمت کیا ہے؟ کہ ہم سب کو، اور جتنی بھی دنیا میں خلق ہے، کوئی بھی موحد شخص، کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جہنم سے نکالا ضرور جائے گا۔ وہ عبد العباد جہنم میں نہیں رہے گا جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ کوئلہ بن چکے ہوں گے، آگ میں جل کے بھسم ہو چکے ہوں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ تو رحمت ہیں، جس نے بھی جو ہے وہ ایک دفعہ بھی جو ہے وہ موحد ہو گیا، اللہ کی توحید کا جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر لیا، وہ نکال ضرور لیا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے رحمت ہیں کہ جو راستہ وہ لے کے آئے، اور اسی راستے کے اوپر چل کے جو ہے وہ ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں، اور وہ منزل نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دین تمام ہوا کس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آتی رہیں، اس میں یہ بتایا جاتا رہا کہ شریعت مکمل ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، ایک آخری نبی آئے گا، اور اس میں قرآن پاک خلاصہ ہے، قرآن پاک ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرام پر اترتی رہیں اور پھر اکٹھی کر دی گئیں۔ کیا کہا گیا یہاں پہ؟ دیکھیے سورہ توبہ میں، والذی ارسل رسولہ، وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کے، اور حق کے ساتھ، سچائی والے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام لوگوں کے اوپر دین جو ہے اس کو بتا دے۔ وہ آئے بتا دیا، جب بتا دیا تو اس کے بعد پھر اب یہ سفر ہمارا ہے، اب یہ کام ہمارا ہے کہ ہم اس کو تاک میں سجا کے مت رکھیں، نہ صرف اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کریں بلکہ یہ راہ لوگوں کو دکھائیں۔
جو راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھا کے چلے گئے، اس کے بعد صحابہ نے ذمہ لیا، تابعین نے لیا، تبا تابعین نے لیا، سلسلہ چلتا گیا۔ آج ہمارا دور ہے، جب ہمارا دور ہے تو یہ فرض بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، اپنے اس راستے پہ خود چلیں، اور پھر دوسروں کو چلنے کی اپنی رعایا کو، رعایا کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کے بیوی بچے، ان کو جو ہے وہ اس بات کا سبق دکھائیں، اور اس کے بعد اپنے دائیں بائیں پڑوسی محلے دار، ان سب کے لیے۔ تو جو کام رحمت اللہ کا رسول جو ہے وہ بن کے تمام جہانوں کے لیے بنا دیا گیا، اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کے صدقے جو کام ہمارے ذمہ سونپا گیا ہے، آج ہم نے اس سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے تو کیے جائے، مجھے اس سے کیا، وہ جو ہے وہ میں کہوں گا تو وہ آگے سے بول پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا نہیں کہا گیا، کون سی اذیت ہے جو نہیں دی گئی، کانٹے نہیں بچھائے گئے آپ کی راہوں کے اوپر، آپ کو جو ہے وہ معاذ اللہ گالیاں نہیں دی گئیں، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا نہیں کہا گیا، آپ کو شب ابی طالب میں جو ہے وہ محصور نہیں کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے بھی اس چیز سے روکے؟ ہم کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ساتھ والا کھڑا نماز غلط پڑھ رہا ہے، ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ ہم اس کی نماز کو ٹھیک کر سکیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ اس کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بتا سکیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیے آج وہ آگ جو دوسرے کے گھر کو لگی ہوئی ہے، کل میرے گھر تک بھی ضرور پہنچے گی، اگر ہم نے اس کا مداوع نہ کیا۔ آج ہم نے اگر قرآن کو پکڑ کے اس کو نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگلی نسل ہماری بھی جو ہے وہ بے راہ ہو جائے گی۔ اگلی نسل کیا، آج کے دن میں دیکھ لیں کہ ہم نے کیا اپنی اولادوں کو سبق پڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، اس میں ہے یہ سب کچھ جو عبادت کے لیے جہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ جس زمین کے تم وارث بنائے گئے ہو، وہ اس قرآن کے اس کتاب کے تھرو تم اس تک پہنچ سکتے ہو، اور اس کتاب کو تمہارے تک پہنچانے کے لیے ہم نے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کفار بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں، ہر کسی کے لیے آپ رحمت ہیں۔ اگر آپ رحمت نہ ہوتے اور یہ صرف مسلمانوں تک محدود ہوتے تو پھر باقی قوموں کے اوپر وہی عذاب جو پہلی قوموں پہ آتے ہیں وہ آ جاتے، دھنس جانے کا عذاب، چہرے مسخ ہو جانے کا عذاب، اور صفحہ ہستی سے بالکل مٹ جانے کا عذاب۔ تو یہ رحمت للعالمین، رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ ان کی ذات جو ہے، ان کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رحمت بنا کے بھیجی۔ دیکھیے آج ہم انہی کے نام پکڑنا پڑتے ہیں۔ ہمارے تک قرآن پہنچا کیسے؟ اگر قرآن ہمارے لیے شفا ہے تو شفا کس کے اوپر اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے محترم ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہم اسی راہ کو، اسی لیے کوئی بھی راستہ جو ہے وہ قرآن اور سنت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کی تشریح کرنی ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا پریکٹیکل جو ہے وہ سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم علیحدہ اپنے تئیں کر لیں، لوگ جو اس وقت سنتوں سے جو ہے وہ احادیث سے منکر ہیں، وہ قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے، وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسٹڈی نہ کیا جائے۔ دیکھیے قرآن نے تو کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہاں پڑھا کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، فجر کی جو ہے وہ 2 پڑھنی ہیں، ظہر کی 4 پڑھنی ہیں، عصر کی 4 پڑھنی ہیں، کہیں کہا کہیں پہ؟ تو کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ تو وہ جو رحمت تھے ہمارے لیے، جو رحمت ہیں ہمارے لیے، اور جو رحمت رہیں گے ہمارے لیے، اسی رسی کو پکڑ کے جو ہے ہم اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں اس رسی کو پکڑتے تو پھر معاذ اللہ وہ دن جس دن کے بارے میں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جس دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، جس دن کتاب کی طرح لپیٹ لیا جائے گا اور ہم سب کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ پہلی بات تو یہ دن میں بٹھا لیں، دوبارہ پیدا ہونا ہی ہے، دوبارہ باسط اٹھایا جانا ہے، ہمیں پیدا بھی نہیں ہونا، اٹھایا جانا ہے ہمیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں روز رات کو سلا کے صبح اٹھا دیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ جب ہم مریں گے، موت کیا ہوتی ہے؟ موت جو نیند ہے، وہ نیند جو ہے وہ وہ چھوٹی موت ہے، اور جیسے ہی ہم مریں گے تو پھر بات تو وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سویا مویا بندہ ایک برابر، تو بات وہی ہے کہ یہ موت الاصغر ہے، وہ موت الاکبر ہوگی، اور جس طرح ہم روز اٹھائے جاتے ہیں ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس دن جس دن ہم اٹھائے جائیں گے، اس دن جو ہے وہ امتحان ہمارے سامنے ہوگا، اس دن جو ہے وہ ہم کمرہ امتحان میں ہوں گے۔ ہاں جی، اب کمرہ امتحان سے گزر کے اس دن نتیجہ سامنے آئے گا کہ کیا کیا جائے۔ کوشش کریں کہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، ہم جب ہم پڑھیں تو پھر اس کے اوپر عمل ضرور کریں۔ دیکھیے اگر ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے سمجھا، ہم نے عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے انکاری ہیں۔ میں نے اگر اپنی راہ وہ نہیں چنی جو قرآن بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہم انکار کر رہے ہیں قرآن کا۔
ہم قرآن سے منہ پھیر رہے ہیں، اور منہ پھیرنے والوں کا قرآن سے انجام جو ہے وہ بہت جگہوں پہ بتایا جا چکا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافیاں ضرور مانگتے رہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمیں کلمہ کی شکل میں مل چکی ہے، یہ وہی ہدایت ہے جو ہماری پہلی آواز ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں ہم نے سن لی ہے، یہ وہی ہدایت ہے۔ اس ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین۔